بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 23 یہ معجزہ تھا۔ 1000 سال گزرے، سلطان محمود غزنوی کے مرشد اور روحانی پیشوا شیخ ابو الحسن قرقانی نے اسے کہا تھا، جس دور میں مسلمان ہندو اور یہودی سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا دور ہوگا، وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ تمہاری اس سلطنت غزنی پر بے دین منمانی کریں گے۔ غزنی، کابل، قندھار، گرویز اس قوم کے پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے یہاں کے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری عمر باطل کے خلاف لڑتے میدان جنگ میں گزار دی۔ آخر میں وہ تپے دق کا مریض ہو گیا تو اس نے اپنے طبیب کو سختی سے کہہ دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلطان کو دق تیزی سے کھا رہا ہے۔ اس کے پیر و مرشد نے اسے کہا تھا کہ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ اس نے اپنے آج کا آرام اور سکون اور اپنا جسم ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل پر قربان کر دیا، مگر آج غزنی اور ہرات میں اس کے اور اس کے روحانی پیشواؤں کے مقبروں کے ارد گرد ایک بے دین قوم خونی کھیل کھیل رہی ہے اور مسلمانوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ غزنی، کابل، قندھار اور گرویز اس قوم کے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں اور جسے وہاں کے مسلمان حکمران اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ حریت کے چراغوں کی روشنی کہاں گئی؟ حریت کے چراغ ملت کے لہو سے روشن رہا کرتے ہیں۔ وہ لہو بک گیا، وہ ایمان نیلام ہو گیا اور شہیدوں کا لہو جیسے زمین نے ہضم کر لیا ہو۔ تاریخ کے ساتھ ہم نے بے انصافی کی، تاریخ نے محمود کے ساتھ بے انصافی کی۔ یہ ہمارے دین کے دشمن کا کمال ہے کہ اس نے بت شکن کو بت فروش ثابت کر دیا، حق کے علم بردار کو لٹیرا کہا اور تاریخ کے منہ میں جھوٹ ڈال کر جھوٹ کو سچ کہلوایا۔ سبق جو ہم بھلا بیٹھے تھے وہ ہمارے دشمن نے یاد رکھا، اور دشمن نے یہ بھی یاد رکھا کہ کسی قوم کو وقار اور شجاعت سے محروم کرنا ہو تو اس کی تاریخ سے درخشاں باب پھاڑ کر اس کی جگہ عیش و عشرت اور جسمانی لذت پرستی کے افسانے لکھ دو۔ ہمارے دشمن نے ہمیں تاریخ سے بیگانہ رکھا، لہو کی تحریروں کو شراب سے دھو ڈالا، جذبوں پر جنسیت کا نسوان طاری کر دیا۔ پھر ہم بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہمارے فرائض کیا تھے۔ ہم اس دھرتی پر بدمست ہو کر چلنے لگے جس میں محمد بن قاسم کے سرفروشوں کا لہو ملا ہوا ہے اور جس کی مٹی میں غزنی کے شہیدوں کی بو باس رچی بسی ہوئی ہے۔ یہی وہ بو باس ہے جو قوم کو اور ابھرتی ہوئی نسلوں کو طوفان بغریباں اور باطل کے خلاف معرکہ آرا رکھتی ہے۔ قوم وہی پورے وقار سے زندہ و بیدار رہتی ہے جو اپنے شہیدوں کے لہو کی تحریروں کو بجھنے نہیں دیتی، انہیں اپنے لہو سے شوق اور تر و تازہ رکھتی ہے، آبا و اجداد کے نقوش پا کو مٹنے نہیں دیتی، ان پر اپنے نقش ثبت کر کے انہیں اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نمایاں رکھتی ہے۔ دشمن نے ہماری تاریخ سے وہ ورق پھاڑ ڈالے جن پر لکھا تھا کہ جہاں آج اسلام کا مینار کھڑا ہے وہاں 10 صدیاں پہلے جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں لاہور کے مہاراجوں نے مسلمان لڑکیوں کی انسانی قربانیاں دی تھیں، ان کے خون سے اپنے پتھر کے دیوتاؤں کے پاؤں دھوئے تھے۔ اسی لاہور میں، جسے اندرون لاہور کہتے ہیں، مسلمان نوجوانوں نے غزنی کے جاسوسوں کو چھپا رکھا اور ان کی مدد اور رہنمائی کی تھی۔ ان جاسوسوں کو بچانے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی جانیں اور عصمتیں لٹا دی تھیں۔ وہ قید خانے یہیں ہوا کرتے تھے جن میں مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر ختم کیا جاتا تھا۔ ملتان کے ریگستان کو
جس کی فضا میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدوں کے نعرے آج بھی ایک مقدس اور ولولہ انگیز گونج بن کر بھٹک رہے ہیں۔ غزنی کے شیروں نے اس ریت کو اپنے لہو سے سیراب کیا تھا، وہ ملتان کی گلیوں میں لڑے تھے، وہ جھلستے اور جھلساتے ریگستانوں میں لڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی باطل کی جنگی طاقت پر جس قہر سے لوٹا تھا، سب مورخ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ملتان اسلام کے نام پر کرامتی نام کے ایک باطل عقیدے کا مرکز بن گیا تھا۔ کرامتیوں کی فوج اور غیر فوجی کرامتی غزنی کی حق پرست فوج کے آگے چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے سلطان محمود سپاہیوں کی طرح لڑا تھا۔ ملتان کی گلیوں میں بھی لڑائی ہوئی تھی۔ مورخ کہتے ہیں کہ سلطان محمود نے اس قدر تلوار چلائی تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا تھا اور اس پر دشمن کا اس قدر خون جم گیا تھا کہ لڑائی کے بعد اس کی انگلیاں دستے سے اکھڑتی نہیں تھیں۔ تلوار اس کے بازو کا حصہ بن گئی تھی۔ بہت دیر تک اس کے ہاتھ پر گرم پانی ڈالتے رہے تھے تو ہاتھ کھلا اور تلوار سے الگ ہوا۔ یہ وہ قہر تھا جو دشمن کی نفرت سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ہمارا وہی دشمن ہے، مگر ہمیں اس کی محبت کے سندیش دیے جا رہے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی کا مقبرہ ایک بے دین قوم کے ٹینکوں اور طیاروں کی گرج سے لرز رہا ہے۔ ہمارے حصے میں سلطان محمود کے 17 حملے آئے ہیں، باقی تمام داستان بت پرستوں کی دھرتی کی مٹی میں دب گئی ہے۔ ایک عظیم روایت کو 17 حملوں کا نام دے کر اسے حریت سے خالی کر دیا گیا ہے۔ ہماری تاریخ کو ہندو نے ڈس لیا ہے۔ حق کے اس پیامبر اور بت شکن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہماری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی روح زندہ ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ 1020-21 عیسوی 412 ہجری کے موسم سرما کا آغاز تھا، جب غزنی کی فوج سیلاب کی طرح غزنی سے ہندوستان کو آ رہی تھی۔ سیلاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا لشکر تھا، وہ اس لشکر کے نصف سے بھی کم تھا جو گنگا جمنا کے 2 آبا میں اس کے مقابلے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جمع ہو رہا تھا۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ اب کے ہندو مہاراجوں نے جو متحدہ فوج اکٹھی کی تھی، اس کی نفری یہ تھی: 1,45,000 پیادہ، 36,000 گھڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھی۔ اس دور کا ایک مورخ فرقی تھا جس نے ہندوؤں کی جنگی طاقت یہ لکھی ہے: 1,33,000 پیادہ، 36,000 گھڑ سوار اور 900 جنگی ہاتھی۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی صحیح مان لیں تو بھی یہ حقیقت قائم رہتی ہے کہ سلطان محمود جو فوج لے کر آ رہا ہے اس کی تعداد اس سے نصف تھی۔ اس کے علاوہ سلطان محمود کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور دشمن کے ایسے علاقے میں لڑنے کے لیے آ رہا تھا جو دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں کے پیڑ پودے اور وہاں کے پتھر بھی اس کے دشمن تھے۔ ہندوستان کی ریاست قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال قتل ہو گیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی سلطان محمود نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ غزنی کی فوج کے لیے ایک ہندوستانی مہاراجہ کا قتل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن راجیہ پال سلطان محمود کے لیے اس لیے اہم تھا کہ وہ غزنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس کا قتل سلطان کے لیے بڑا واضح اشارہ تھا کہ ہندوستان کے مہاراجے متحدہ ہو گئے ہیں اور ان کا دمخم ابھی ٹوٹا نہیں۔ قنوج کے قلعے دار سالار ابو القدر سلجوقی نے راجیہ پال کے قتل کے پیغام کے ساتھ ہندوستان کے مہاراجوں کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ شیخ ابو الحسن قرقانی کے علاوہ سلطان محمود ایک اور عالم ابو سعید عبد الملک بن عثمان کا بھی معتقد تھا۔ یہ عالم غزنی سے بہت دور رہتے تھے۔ سلطان کبھی کبھار ان سے ملنے اتنی لمبی مسافت طے کر کے جایا کرتا تھا۔ اب اس نے ہندوستان کو کوچ کیا تو دوسرے پڑاؤ کے اگلے روز جب فوج جا رہی تھی، آگے سے ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا فوج کے وسط میں آیا جہاں سلطان محمود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ ابو سعید عبد الملک راستے میں کھڑے ہیں۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں پہنچا جہاں ابو سعید کھڑے تھے۔ سلطان گھوڑے سے کود کر اترا اور ابو سعید سے مصافحہ کیا۔ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں۔ ابو سعید عبد الملک نے کہا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جنگی امور اور رموز کو آپ سمجھتے ہیں، میں کوئی پند و نصیحت نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی کہوں گا کہ آپ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں
جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اس جنگ کو اپنی ذاتی جنگ نہ سمجھنا، اور یاد رکھنا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ تخت و تاج کا نشہ دل و دماغ سے اتار دینا، یہ ایسا نشہ ہے جسے چڑھ جائے وہ دین کو بھول کر دنیا کا ہو کے رہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد ہی اس کی موت آ سکتی ہے۔ اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، کسی کی فریاد وہ سن نہیں سکتا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی رعایا بھوکی اور ننگی ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے جو اسے اس کے درباری دکھاتے ہیں، اور درباری اسے وہی دکھاتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ سلطان محمود سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا محمود، ابو سعید عبد الملک کہہ رہے تھے۔ یہ نہ بھولنا کہ تمام دنیا کفر کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، سب آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ آپ کے پڑوسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی آپ کی موت کے خواہش مند ہیں۔ عہد کر لیں کہ آپ مر جائیں تو بھی زندہ رہیں، اپنی قوم کے دل میں اور تاریخ میں زندہ رہیں۔ آنے والی نسلیں آپ کو ایک روایت بنا کر زندہ رکھیں۔ اگر آپ نے ہندوستان کے بت پرستوں کا سر نہ کچلا تو وہ اس وقت تک مسلمانوں کا سر کچلتے رہیں گے جب تک کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، سلطان محمود نے کہا۔ اب میں وہاں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر کے لوٹوں گا، وہاں اپنا امیر اور کافی فوج بھی رکھوں گا۔ الوداع محمود، ابو سعید نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کا ہم سفر اور مددگار ہو۔ سلطان محمود نے ان کا ہاتھ چوما اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ دشمن اس کے آگے بھی ہے اور پیچھے بھی، آگے ہندو اور پیچھے مسلمان، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اب دشمن اس کے ساتھ بھی جا رہا ہے۔ یہ سلجوقی تھے جو سلطان محمود کی اطاعت قبول کر کے اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ سلجوقی جنگجو تھے۔ یہ غز قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے سردار لقمان سلجوقی کے ساتھ اس قبیلے سے الگ ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو سلجوقی کہلانے لگے تھے۔ وہ بخارا کے پہاڑی علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ترکستانیوں اور سمانیوں کی لڑائیوں میں سمانیوں کا ساتھ دیا، بلکہ سمانی ان کے بلبوتے پر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایک جنگی طاقت بنتے گئے۔ لقمان سلجوق کے بیٹے اسرائیل سلجوق نے بخارا میں خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس نے ایک حکمران الپستگین کی بہت مدد کی۔ اسرائیل اور الپستگین کی گہری دوستی ہو گئی۔ سلطان محمود نے اپنے ان دشمنوں کو کچلنے کے لیے حملہ کیا تو دونوں بخارا کے پہاڑی علاقوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایلک خان ایک طاقتور حکمران تھا۔ وہ کسی نہ کسی کو ساتھ ملا کر سلطان محمود کے ساتھ بہت لڑا تھا، مگر اس نے ہر بار شکست کھائی۔ آخری شکست کے بعد جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی خوشنما پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا تو اسرائیل اسے ملنے گیا۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے سلجوقی ایلک خان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسرائیل اسے تلاش کرتا اس تک پہنچ گیا۔ ایک تو قدرت نے اس جگہ کو اپنا حسن دے رکھا تھا، دوسرے ایلک خان کی خیمہ گاہ نے وہاں محل جیسی رونق بنا رکھی تھی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اپنی بادشاہی کو وہ سلطنت غزنی تک پھیلانے کے لیے لڑ رہا تھا، مگر شکست کھا گیا۔ اس کی خیمہ گاہ میں عورتیں بھی تھیں، ناچنے گانے والیاں بھی تھیں، اور محل کے تمام تر لوازمات اور شان و شوکت وہاں موجود تھی۔ اسرائیل جب وہاں پہنچا تو ایلک خان اسے اپنے خیمے میں ملا۔ یہ خیمہ محل کے کمرے جیسا خوشنما اور کشادہ تھا۔ اسرائیل کو وہ جانتا تھا۔ اسرائیل وجیح جوان تھا، خوبرو تھا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ سلجوقیوں کا سردار تھا، اور سلجوقی ایک جنگی طاقت تھے۔ اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایلک خان نے اس سے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سردار کی حالت کیسی ہوتی ہے، اسرائیل نے طنزیہ کہا۔ آپ کو مجھ سے یہ گلہ ہے کہ میں آپ کی مدد کو نہیں آیا، اور مجھے یہ شکایت ہے کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا نہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ بیٹھے تھے کہ میرے بغیر غزنی کے محمود کو شکست دے سکیں گے؟ تمہیں خود آنا چاہیے تھا، ایلک خان نے کہا۔ نہیں، اسرائیل بولا، آپ محمود کو شکست دے کر خود غزنی اور بخارا کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔
سمانی میرے قبیلے کی مدد کے بغیر ترکستانیوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ سمانی اس وقت ختم ہوئے جب سلجوقیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ترکستانی آج بھی ہم سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم مجھے تانے دینے آئے ہو؟ ایلک خان نے کہا۔ کیا تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں؟ نہیں ایلک خان، اسرائیل نے کہا، شکست کا اتنا اثر قبول نہ کرو کہ دوست اور دشمن کو بھی پہچان نہ سکو۔ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، غزنی کا سلطان محمود۔ آپ اکیلے اسے شکست نہیں دے سکتے۔ میں اکیلا اپنے سلجوقیوں کے ساتھ اسے شکست دے سکتا ہوں اور دوں گا۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کیا مجھے کچھ فوج دے سکتے ہیں؟ اگر نہ دے سکیں تو بھی میں سلطان محمود سے لڑوں گا۔ الپستگین میرے ساتھ ہے۔ ہوش کی بات کرو اسرائیل، ایلک خان نے کہا۔ تم نے دوسروں کو مدد دی ہے اور مدد کے انداز سے لڑے ہو۔ تمہارا آمنا سامنا محمود کی فوج سے نہیں ہوا۔ محمود اپنی جنگی چالوں سے اپنے سے دگنی اور طاقتور فوج کو بھی شکست دے دیا کرتا ہے۔ اس کی فوج بے لگام ہو کر نہیں بلکہ سیدھائے ہوئے گھوڑوں کی طرح لڑتی ہے، اشاروں پر حرکت کرتی ہے۔ ہم میں وہ بات نہیں۔ ایلک خان، اسرائیل نے کہا، اس شکست نے آپ کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ سے مدد لینی بھی نہیں چاہیے۔ اگر خان پر یہ دہشت سوار ہے تو خان کے سپاہی تو کانپ رہے ہوں گے۔ مجھے سلطان محمود سے لڑنا ہے، وہ بہت بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی دولت نے اسے بہت زیادہ طاقتور بنا دیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب بلخ، بخارا، سمرقند، ترکستان اور خوارزم سلطنت غزنی کے غلام ہوں گے، اور ہم مجرموں کی طرح دور کہیں پہاڑوں میں بھاگے بھاگے پھریں گے۔ سنا ہے کچھ سلجوقی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، ایلک خان نے کہا۔ اس نے ہندوستان کے زر و جواہرات سے ان سلجوقیوں کو خرید لیا ہے، اسرائیل نے کہا۔ اس کا ایک سالار بھی سلجوقی ہے، ابو القدر سلجوقی۔ وہ ہندوستان میں کہیں قلعے دار ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو واپس اپنے قبیلے میں نہیں لا سکتے؟ ایلک خان نے پوچھا۔ یوں کہو ایلک خان، کیا تم ان لوگوں کے ہاتھوں سلطان محمود کو نہیں مروا سکتے؟ اسرائیل نے کہا۔ لڑائی صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی خان محترم۔ میں محمود کو اس کے سالار ابو القدر سلجوقی سے مرواؤں گا، لیکن ایک بار میدان میں لڑوں گا۔ اگر میں ہار گیا تو ان سلجوقیوں کو استعمال کروں گا جو محمود کی فوج میں ہیں۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ شراب بڑی خوبصورت عورتیں پیش کر رہی تھیں۔ ایلک خان کے پاس 3-4 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ بخارا کے قدرتی حسن کا شاہکار تھیں۔ اسرائیل ان سے زیادہ نہیں تو انہی جیسا خوبرو تھا، اور مردانہ جاہ و جلال کا بڑا خوبصورت اور مضبوط مجسمہ۔ میں اپنے آپ کو غزنی کی تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، اسرائیل سلجوقی نے شراب کا جام لہرا کر کہا۔ اس میں شراب کا نشہ بھی ہے، طاقت کا بھی۔ ایلک خان نے اسے 2-4 روز کے لیے روک لیا۔ رات چاندنی اور فضا میں پھولوں کی بھینی بھینی مہک تھی۔ اسرائیل اپنے خیمے سے دور ٹہل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے اپنے خنجر پر ہاتھ رکھا اور رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک سایہ درختوں کی چھاؤں میں سے بڑھا آ رہا تھا۔ سایہ مرد کا نہیں تھا۔ کون؟ مریم۔ چاندنی میں آ کر یہ سایہ نسوانی حسن کا متحرک مجسمہ بن گیا۔ اس نے کہا، ایلک خان کی بھتیجی ہوں۔ اسرائیل نے اسے قریب ہو کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کل تم بھی ایلک خان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، مریم نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سمجھ لیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کی وجاہت اور مردانہ حسن اور جسم سے متاثر ہو کر نہیں آئی، مجھے آپ کے عزم نے متاثر کیا ہے۔ خیال رکھیں، میں کوانی ہوں اور میں ایلک خان کی غیرت ہوں، مگر یہ غیرت مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ چچا ایلک خان دل چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ کیا غزنی کا سلطان محمود جن ہے، بھوت ہے، دیو ہے؟ میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لیے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا۔ اسرائیل ہنس پڑا اور بولا،
شہزادی کو محمود کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اسرائیل سلجوقی کو محمود سے کیا دشمنی ہے؟ مریم نے کہا، ادھر آئیے، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ دشمن دشمن ہوتا ہے، کیا اور کیوں کا فیصلہ دشمن کو شکست دے کر کیا جاتا ہے۔ مریم، اسرائیل نے کہا، تمہارا جسم کنوارا ہے، تمہارا دماغ کنوارا نہیں لگتا، تم نے بڑی پختہ بات کی ہے۔ وہ درختوں کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں الجھ گئے، پھر وہ ایک سایہ بن گئے اور اسرائیل نے سرگوشی کی، ایلک خان سے بات کروں؟ وہ نہ مانی تو میں خود آ جاؤں گی۔ مریم کی سرگوشی سنائی دی، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں اسرائیل۔ میں ایسے ہی ایک مرد کے انتظار میں تھی جس کے ارادوں کو میرا عزم گلے لگا سکے۔ سلطان محمود کو ختم کرنے کے لیے مجھے جس طرح بھی استعمال کرنا چاہو گے مجھے تیار پاؤ گے۔ وہ چلی گئی۔ اسرائیل وہاں 3 راتیں رہا۔ تینوں راتیں مریم اسے وہاں ملی جہاں پہلی رات ملی تھی۔ آخری رات اس کے خاندان کی ایک اور شہزادی امبرین بھی جو اس کی ہم عمر تھی اس کے ساتھ تھی۔ مریم اسرائیل کے پاس گئی تو امبرین دور کھڑی رہی تھی، پھر اسرائیل چلا گیا۔ مریم، وہ واپس آئی تو امبرین نے اسے کہا، تمہارا انتخاب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، تمہارا خاوند اسرائیل ہی ہونا چاہیے۔ مگر مریم، اسرائیل کے ساتھ شادی کر کے تم سلطان محمود کے ساتھ دشمنی پکی کر لو گی۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ چچا ایلک خان کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کی بیٹیاں محمود کے خاندان میں دے کر اس کے ساتھ صلح کر لیں گے؟ یہ ان کی شکست کی دلیل ہے۔ مریم نے کہا، وہ سلطان محمود سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اپنی بیٹیاں تک دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اسرائیل سلطان محمود کے ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کرے گا اور شکست کھائے گا۔ امبرین نے جھنجھلا کر کہا، اس کا انجام وہی ہوگا جو چچا ایلک خان کا ہو رہا ہے، جو سلطان محمود کے ہاتھوں قادر خان کا ہوا تھا، جو خوارزم شاہوں کا ہوا اور جو قرامتیوں کا ہوا تھا۔ اسرائیل ان سب کا انتقام لے گا۔ مریم نے فخر سے کہا، امبرین، تم ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہو جن سے غزنی والوں کی غلامی اور شکست کی بو آتی ہے؟ غزنی والوں کی غلامی نہیں، اسلام کی غلامی کہو۔ امبرین نے کہا، تم دنیا کی باتیں کرتی ہو، میں اس دنیا کی باتیں کر رہی ہوں جس میں ہمیں مر کر جانا ہے۔ آپس میں لڑ کر ہم نے کیا پایا ہے؟ ہم نے وہ طاقت ضائع کر دی ہے جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم سب نے مل جل کر سلطان محمود کو شکست دے دی تو کامیاب ہم نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہوں گے۔ مریم ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ اس نے کہا، تم اسلام کی رٹ لگاتی مر جاؤ گی اور میں سلطنت غزنی کی ملکہ بنوں گی، تم کسی بوڑھے سالار کی بیوی بنو گی۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہاری شادی کسی تم جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ کرا دوں گی جس کے پاس دولت بھی ہوگی اور جس کا حکم چلے گا، اور اسرائیل سلجوقی بادشاہ ہوگا۔ امبرین نے تنزیہ کہا۔ ہاں، مریم بولی، وہ ہے ہی بادشاہ، اسے وہ تخت و تاج چاہیے جس پر سلطان محمود بیٹھا ہے۔ تم خواب دیکھ رہی ہو مریم۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مریم نے کہا، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اسرائیل میرے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہے۔ میں یہ خواب بچپن سے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے ملکہ بننا ہے، سر پر تاج رکھنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی۔ ہاں اسرائیل، ایلک خان نے اسرائیل کی درخواست سن کر کہا، مریم کے باپ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں مریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم سلطان محمود سے میری شکست کا انتقام لو گے۔ مجھے عمر نے اور میرے دوستوں نے دھوکہ دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوستوں نے میدان جنگ میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سلطان محمود کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ کر باقی عمر آرام سے گزار دوں گا، لیکن تم امید کی ایک کرن بن کر آئے ہو، تم میری خواہش پوری کر سکو گے۔ مریم کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، اکثر کہا کرتی ہے کہ وہ ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تم اسے ملکہ بنا سکتے ہو۔ میں آپ کی یہ خواہش کہ سلطان محمود کو شکست دی جائے
اور مریم کی یہ خواہش کہ وہ ملکہ بنے پوری کر دوں گا۔ اسرائیل نے کہا، میں ابھی سلطان محمود کے آمنے سامنے نہیں آیا، اگر میں پہلی بار اس کے سامنے جم نہ سکا تو پیچھے ہٹ آؤں گا، دوسری بار بھی اس سے شکست نہ دے سکا تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں گا، دوسری بار بھی اسے شکست نہ دے سکا تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں گا۔ آپ مطمئن رہیں، محمود آپ کی زندگی میں ختم ہوگا، اسے میرے ہاتھوں ختم ہونا ہے۔ اسرائیل سلجوقی نے پرعزم باتوں سے ایلق خان کے دل سے شکست کی چوٹ سہلا دی اور وہ مریم کو دلہن بنا کے لے گیا۔ اس کے قبیلے کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ دلہن لا رہا ہے، اور دلہن کوئی عام قسم کی قبائلی لڑکی نہیں، ایلق خان جیسے جنگجو کی بھتیجی ہے۔ ایلق خان گو شکست خوردہ تھا، لیکن ان دنوں سلطان محمود کے خلاف لڑنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمود کو کوئی دل گردے والا ہی للکار سکتا تھا، اس لحاظ سے ایلق خان کی بڑی دھوم تھی۔ سلجوقی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے، بکرے اور اونٹ اتنے زیادہ ذبح ہوئے کہ کھالوں کی پہاڑی بن گئی اور خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ ساری رات جشن منایا گیا۔ دوسرے دن اسرائیل نے تمام قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور مریم کے ساتھ بلند جگہ کھڑے ہو کر قبیلے سے خطاب کیا، آج میں تمہیں وہ ملکہ دے رہا ہوں جو محمود کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عہد کر کے آئی ہے۔ ملکہ مریم جتنی حسین ہے اتنی ہی عزم اور عہد کی پکی ہے۔ سلجوقی شیروں، کیا تمہاری تلواریں غزنی والوں کے خون کی پیاسی نہیں؟ قبیلے نے اتنے گرجدار نعرے لگائے کہ پہاڑ کانپنے لگے۔ ہندوستان کا لٹیرا آج ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، عہد کرو کہ محمود کو ہمیشہ کی نیند سلا کر سوئیں گے، اب ہماری منزل غزنی ہوگی۔ مت بھولو کہ ہمارا کوئی ملک نہیں، زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جسے سلجوقی اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہم جنگلی جانوروں کی طرح پہاڑوں اور وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم کمزور نہیں، ہم ایک طاقت ہیں، ہم ایک فوج ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ ہماری طاقت دوسرے استعمال کر رہے ہیں، ہم بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی سلجوقی غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ سلطان محمود نے انہیں ہندوستان میں لوٹی ہوئی دولت سے خرید لیا ہے۔ وہ اسلام کے نام پر سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلام کے پاسبان ہم ہیں، لیکن ہم پہلے سلجوقی، اس کے بعد مسلمان ہیں۔ محمود اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بت بنا لیا ہے اور ہم سب سے اپنے آگے سجدہ کرانا چاہتا ہے۔ ہم خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ تلواریں تیز کر لو، ترکشیں تیروں سے بھر لو، تیار ہو جاؤ، ہمارا اگلا جشن فتح کا جشن ہوگا۔ اسی روز پہاڑی علاقے میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ پھینکنے والی برچھیاں تیار ہونے لگیں، کمانے اور تیر تیار ہونے لگے۔ دور دور سے سلجوقیوں کو اکٹھا کیا جانے لگا اور 1 مہینے کے قلیل عرصے میں ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اسرائیل سلجوقی نے ایلق خان کی بھی کچھ فوج لے لی اور اس فوج کے ساتھ ایلق خان کا بیٹا احمد توغان خان کمانڈر بن کے آیا۔ غزنی کی فوج میں ارباب خان سلجوقی ایک جیش کا عہدیدار تھا۔ ایک روز اس کا باپ اسے ملنے آیا۔ ملنے کا مقصد صرف باپ بیٹے کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ باپ اپنے بیٹے کو بتانے آیا تھا کہ سلجوقی سلطان محمود کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور سلجوقی درویشیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو سلجوقی غزنی کی فوج میں ہے وہ واپس اپنے قبیلے میں آ جائیں، ورنہ وہ کافروں کی موت مریں گے اور ان کی لاشیں گدھ اور کتے کھائیں گے۔ ارباب خان نے اپنے باپ سے سلجوقیوں کی تیاریوں کی تفصیل سنی اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنے سالار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ سلجوقی غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ اطلاع سلطان تک پہنچنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد باپ بیٹا سلطان محمود کے سامنے کھڑے تھے۔ میں تمہارے بیٹے کی قدر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو مجرم بنا کر اپنے سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، میں اسے کیا انعام دوں، اسے اصل انعام خدا دے گا۔ بوڑھا خوف سے کانپنے لگا، اسے بڑی ہی خوفناک سزا نظر آنے لگی۔ جسے روشنی نہ دکھائی گئی ہو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اب تمہارا بیٹا تمہیں روشنی میں لے آیا ہے، مجھے بتاؤ کہ سلجوقی کیسی تیاریاں کر رہے ہیں۔
اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں قید نہیں کروں گا، تم ہمارے مہمان ہو اور مسلمان ہو، عزت سے رخصت کروں گا، بلکہ تم جان سکو کہ سچا اسلام کہاں ہے اور خدا کس کے ساتھ ہے۔ کیا تم خدا سے ٹکر لے سکتے ہو؟ بیٹا بھڑک اٹھا اور بولا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں سلطان عالی مقام، اگر میرے باپ نے سچ نہ بولا تو میں یہیں اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تم نے گستاخی میری نہیں کی، اپنے باپ کی ہے، سلطان محمود نے گرج کر کہا۔ اس نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، اسے دوسرا رخ بھی دیکھنے دو۔ بوڑھا اتنا متاثر ہوا کہ آگے بڑھ کر سلطان محمود کے آگے دو زانو ہو گیا۔ اس نے اپنی کمر سے تلوار اتار کر سلطان کے قدموں میں رکھ دی اور اس نے بتانا شروع کر دیا کہ ان کے سردار اسرائیل نے ایلق خان کی بھتیجی کے ساتھ شادی کر لی ہے اور ایلق خان کی کچھ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ اسے بھیج کر سلطان نے ارباب خان سلجوقی کو کچھ انعام دیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں اسرائیل کا وفادار بن کر چلا جائے اور وہاں کے حالات دیکھ کر چوری چھپے واپس آ جائے۔ ارباب خان 15-16 دنوں بعد آ گیا اور اس نے سلطان محمود کو سلجوقیوں کی تمام تر جنگی معلومات دے دیں۔ سلطان محمود کی فوج میں 2 کمانڈر سلجوقی تھے۔ ان کے نائب سالار نے ان کی وفاداری کی بہت تعریفیں کی۔ سلطان نے دونوں سے کہا کہ وہ اسرائیل سلجوقی کے پاس چلے جائیں اور اس کی رہنمائی کر کے اسے لائیں۔ سلطان نے بہت سی ہدایات دے دیں اور اپنے سالاروں کو بلا کر فوج کو بخارا کے پہاڑی علاقے کی سمت کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ 1017-18 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سلجوقی لشکر نے ترمس کے مقام سے دریائے اوکسس عبور کیا۔ یہ جنگجوؤں کا لشکر تھا اور اپنے آگے سب کچھ بہا لے جانے والے سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ یہ چونکہ قبائلی لوگ تھے، ان کی کوئی باقاعدہ بادشاہی نہیں تھی، اس لیے وہ راستے میں آنے والی بستیوں کو لوٹتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کھڑے فصل اپنے مویشیوں کو کھلا دیے۔ ترمس سے تقریباً 60 میل جنوب میں آہنگران پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لشکر ان 2 سلجوقی کمانڈروں کی رہنمائی میں آ رہا تھا جنہیں سلطان محمود نے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک خاص مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرایا۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ اسے اس طرف لے جا رہے ہیں جدھر غزنی کی فوج نہیں ہے۔ پڑاؤ کیا گیا۔ سفر کا تھکا ہوا لشکر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے قریب خیمہ گاہ میں سے ایک مشعل بلند ہوئی اور دائیں بائیں ہلی۔ اس اشارے کے ساتھ ہی یوں شور اٹھا جیسے پہاڑیاں سرک کر آگے بڑھ رہی ہوں اور ان سے پتھر اوپر سے لڑکتے نیچے آ رہے ہوں۔ سلطان محمود کے بھیجے ہوئے دونوں سلجوقی کمانڈروں نے سلجوقی لشکر کے سامان کے ڈھیر کو آگ لگا دی اور اس روشنی میں سلجوقیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان خیموں سے شعلے اٹھنے لگے جن میں سلجوقی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ غزنی کی فوج کی نفری سلجوقیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن سوئی ہوئی فوج کو تباہ کرنے کے لیے یہی 2 سوار دستے کافی تھے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ سلجوقیوں کا قتل عام تھا۔ ان کے لیے بھاگنے یا کٹ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ دونوں سلجوقی کمانڈروں نے اسرائیل سلجوقی اور احمد خان توغان خان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دونوں حلہ شروع ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ صبح جلی اور سلگتی ہوئی خیمہ گاہ میں بکھری ہوئی سلجوقی لاشوں کو دیکھا گیا۔ اسرائیل اور توغان خان کی لاشیں کہیں نظر نہ آئیں۔ اسی جگہ جہاں اسرائیل نے اپنے قبیلے سے للکار کر کہا تھا کہ تلواریں تیز کر لو، ترکش تیروں سے بھر لو، ہمارا اگلا جشن فتح کا جشن ہوگا، وہیں اسرائیل اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے ہاتھوں اسے شراب کا جام پلایا تھا۔ اس کے پاس ایک درویش صورت آدمی بیٹھا تھا۔ پہلی شکست آخری شکست نہیں ہوا کرتی، درویش کہہ رہا تھا۔ دل برداشتہ نہ ہو اسرائیل، تم بے خبری میں ہارے ہو، آخری فتح تمہاری ہوگی۔ اسرائیل پر خاموشی طاری تھی، وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ مریم نے درویش کو اشارہ کیا تو وہ خیمے سے نکل گیا۔ مریم نے اسرائیل پر اپنے حسن و جوانی کا جادو طاری کرنا شروع کر دیا اور اسے وہ عہد یاد دلایا
جو اس نے پہلی ملاقات میں کیا تھا۔ اسرائیل کے جسم میں روح واپس آنے لگی۔ 3-4 روز بعد جب اسرائیل اپنے قبیلے کو اسر نو منظم کر رہا تھا، اسے اطلاع ملی کہ ایلک خان مر گیا ہے، اور اس نے مرتے وقت کہا ہے کہ اسرائیل سے کہنا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی میں تم سلطان محمود کو ختم کر دو گے، لیکن تمہاری پسپائی کی تفصیل سن کر مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے جو میں اس عمر میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں اپنے بیٹے احمد توغان خان کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس دنیا سے نامراد جا رہا ہوں۔ تم اپنا عہد پورا کرنا، ورنہ میری روح بدروح بن کر تمہیں راتوں کو چین سے سونے نہیں دے گی۔ توغان خان سے دوستی قائم رکھنا، الپستگین کو بھی ساتھ رکھو۔ تم میں کوئی بھی محمود کو اکیلے شکست نہیں دے سکتا۔ میں الپستگین کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ایلک خان نے پیغام الپستگین کے ہاتھ بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا، الپستگین کے ساتھ 2 لڑکیاں تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ مریم انہیں اچھی طرح جانتی ہے۔ مرنے سے پہلے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم سلطان محمود کو شکست نہ دے سکے تو اسے کسی اور طریقے سے مارو گے۔ ان 2 لڑکیوں کو استعمال کرو، بڑی تیز اور ہوشیار لڑکیاں ہیں۔ سلطان محمود کی فوج میں چند ایک کمانڈر سلجوقی ہیں۔ ان لڑکیوں کو انہیں پھانسنے کے لیے غزنی بھیجو۔ یہ سلجوقی کمانڈروں کے ساتھ شادی کر لیں گی، لیکن درپردہ دوسرے سلجوقیوں کو جو محمود کی فوج میں ہیں اپنے جال میں پھانستی رہیں گی۔ انہیں باہر کے ایک آدمی نے تربیت دی ہے۔ تمہارا نام بھی اسرائیل ہے، لیکن وہ آدمی بنی اسرائیل ہے، اس سے تمہیں شک نہ ہو کہ وہ یہودی ہے جو ہمیں نقد پہنچائے گا۔ اس کا ہدف سلطان محمود ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ سلطان کی فوج کے سلجوقیوں کو خریدنے کی ضرورت پڑی تو وہ نقد مدد بھی دے گا۔ اس مہم میں تم خرچ کرنے سے نہ ڈرنا۔ احمد توغان خان تمہیں مالی امداد دے گا۔ اسرائیل نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ مریم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں، لیکن خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں نے جب اسرائیل کے ساتھ باتیں شروع کیں اور ناز و انداز دکھائے تو ان کے ذہن سے مریم اترنے لگی۔ ان دونوں میں کچھ اور ہی کشش تھی۔ کوئی جادو سا تھا جس نے ان لڑکیوں کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ اسرائیل یوں اٹھ بیٹھا جیسے اسے نئی توانائی مل گئی ہو۔ ڈوبنے والے تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ میدان میں شکست کھانے والے زیر زمین چلے جاتے ہیں اور سانپ بن جایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جرری مرد جنہیں کوئی بھی زیر نہ کر سکا کسی حسین و جمیل عورت یا سانپ کے ڈنک سے مرے ہیں۔ عورت نے بادشاہیوں کو ٹکرایا ہے، اور عورت نے اپنا آپ قربان کر کے بادشاہی کی گرتی ہوئی عمارت کو تھاما اور استحکام بھی بخشا ہے۔ جہاں یہودیوں کی تربیت یافتہ یہ 2 مسلمان لڑکیاں سلطان محمود کے قتل کے لیے آئی تھیں، وہاں مریم بھی تھی جو بیداری میں ملکہ بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور وہاں ایک امرین بھی تھی جو ایلک خان کے خاندان کی ہی بیٹی تھی۔ وہ اسی ماحول کی پروردہ تھی جس میں سلطان محمود غزنوی کا نام حقارت سے لیا جاتا تھا، اور جس میں غزنی کی سلطنت کی جڑیں کاٹنے کے منصوبے بنتے رہتے تھے۔ مگر سلطان محمود کی نفرت اس کے لیے عقیدت بن گئی تھی۔ اس نے مریم سے بھی کہا تھا کہ وہ سلطان محمود سے نہیں، اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اب یہ 2 لڑکیاں اس کے سامنے اسرائیل سلجوقی کی طرف بھیجی گئی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی پہچانتی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ایک اجنبی صورت آدمی انہیں کمرے میں لے جا کر کیا پڑھاتا اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ امرین نے اسے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کا اتالیق ہے۔ امرین کو افسوس ہوا تھا کہ اسے اتالیق کی شاگردگی میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا۔ اسے وجہ معلوم تھی، اس کے خیالات کچھ اور تھے۔ وہ بات کچھ اور کرتی تھی اور وہ اسلام کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ وہ اس شاہی خاندان کی دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیوں میں شب و روز نہیں گزارتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ مقبوض الحواس ہے۔ امرین کو صرف 2 شوق تھے، گھوڑ سواری اور تیر اندازی۔ یہ تو اس دور کا دستور تھا کہ لڑکیاں گھوڑ سواری، شتر سواری اور تیر اندازی سے خوب واقف ہوتی تھیں، لیکن امرین مردوں کے مقابلے میں گھوڑا دوڑاتی اور وہ دوڑتے گھوڑے سے نشانے پر تیر چلاتی تھی۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا۔
وہ اکثر گھوڑا دوڑاتی جنگل میں دور نکل جایا کرتی تھی۔ سلجوقی نقصان تو بہت اٹھا گئے تھے، ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن سلطان محمود کو معلوم تھا کہ اس قبیلے کی تعداد کم نہیں۔ ایلا خان کی فوج بھی سلجوقیوں کی اتحادی تھی، وہ کسی بھی روز سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کر سکتے تھے، ان پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ اپنی فوج کی گشت سرحدوں سے باہر جتنی دور تک جا سکے چلی جایا کرے۔ امریز دانی فوج میں کمانڈر تھا، اس کے ماتحت 3 سرحدی چوکیاں تھیں۔ یہ سرحد اس علاقے سے ملتی تھی جو ایلک خان کا تھا، یہ دریائے اوکسس کے پار کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے 2 چوکیاں دریا کے پار بنا دی تھیں، ان کی نفری کے لیے دریا میں ہر وقت کشتیاں موجود رہتی تھیں۔ امریز دانی اسی چوکی میں رہتا تھا۔ ایک روز وہ گشتی سنتریوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ وہ کہیں بیٹھ تو نہیں جاتے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ گھڑ سوار سنتری چلے جا رہے ہیں، وہ انہیں دیکھتا رہا، وہ کہیں رکے نہیں اور آگے جا کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ ان کا ادھر جانا عجیب نہیں تھا۔ امریز دانی دوسری طرف نکل گیا، وہ کمانڈر تھا، اس کے پاس کمان اور ترکش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن گشت پر جاتے وہ کمان اور ترکش ساتھ لے جاتا تھا۔ دشمن کے علاوہ اس علاقے میں ہرن اور خرگوش ہوتے تھے جن کا شکار دلچسپ تھا۔ اس روز اسے دور ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا۔ امریز دانی نے گھوڑے کا رخ ادھر کر لیا اور کمان میں تیر ڈال لیا۔ وہ چھپ چھپ کر ذرا چکر کاٹ کر جا رہا تھا تاکہ ہرنوں کو خبر نہ ہو، لیکن ہرن وہاں سے چل پڑے اور دور ہی دور ہٹتے گئے۔ امریز دانی ہرنوں میں ایسا مگن ہوا کہ دیکھ نہ سکا کہ وہ کتنی دور نکل گیا ہے۔ آگے علاقہ چٹانی آ گیا، ہرن سر پر دوڑ پڑے جیسے ڈر گئے ہوں۔ دور سے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو سنائی دینے لگے جو قریب آ رہے تھے۔ امریز دانی رک گیا، اسے ایک گھوڑ سوار دکھائی دیا جو سر پر دوڑتے گھوڑے سے دائیں اور بائیں تیر چلا رہا تھا۔ گھوڑا ایک طرف مڑ گیا، تب امریز دانی نے دیکھا کہ گھوڑ سوار عورت ہے اور گھوڑے کے تعاقب میں 4 بھیڑیے ہیں۔ عورت گھوڑے کو دائیں کبھی بائیں کر کے بھیڑیوں پر تیر چلاتی تھی، مگر بھیڑیے اس کی ضد میں نہیں آتے تھے۔ اس علاقے کے بھیڑیے بڑے ہی طاقتور اور خون خوار ہوا کرتے تھے۔ گھوڑا بھیڑیوں کے ڈر سے بہت تیز دوڑ رہا تھا، اسے آخر تھکنا اور رکنا تھا۔ عورت کے لیے بھیڑیوں کا مقابلہ اور ان سے بچنا ناممکن تھا۔ امریز دانی نے کمان میں تیر ڈال رکھا تھا، اس کا گھوڑا تازہ دم تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اعلیٰ نسل کا فوجی گھوڑا ہوا ہو گیا۔ 4 بھیڑیے اس کے آگے آگے گھوڑ سوار عورت کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ گھوڑے تک تقریباً پہنچ گئے تھے۔ ایک نے اچھل کر گھوڑے کو پنجہ بھی مار دیا اور ایک گھوڑے کے پہلو میں چلا گیا اور اچھل رہا تھا۔ امریز دانی نے تیر نہ چلایا، وہ پہلو والے بھیڑیے کے پیچھے گیا اور گھوڑا اس پر چڑھا دیا۔ یہ بھیڑیا گھوڑے تلے کچلا گیا۔ امریز دانی نے گھوڑے کو پیچھے کو موڑا اور دوڑتے گھوڑے سے ایک بھیڑیے پر تیر چلایا۔ بھیڑیے نے چیخ ماری اور گھوڑے سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف بھاگ اٹھا، لیکن دور نہ جا سکا، گر کر تڑپنے لگا۔ باقی 2 بھیڑیے اپنے دونوں ساتھیوں کا انجام دیکھ کر بھاگ گئے، مگر عورت کا گھوڑا ایسا ڈرا ہوا تھا کہ بے لگام ہو گیا تھا، رکتا نہیں تھا۔ امریز دانی نے اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا، تب اس نے دیکھا کہ سوار عورت نہیں بلکہ بڑی خوبصورت جوان لڑکی ہے اور وہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ امریز دانی نے دوڑتے گھوڑے سے جھک کر لڑکی کے بے لگام گھوڑے کے منہ کے قریب سے لگام پکڑ لی اور اسے اپنے قابو میں لے لیا۔ لڑکی گھبرائی ہوئی نہیں بلکہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے جب شکریہ ادا کیا تو امریز دانی نے اس کا لب و لہجہ سن کر پوچھا، ایلک خانی؟ ہاں، اور آپ؟ غزنی، امریز دانی نے کہا، میں غزنی کی فوج کا کمانڈر ہوں۔ ایک ہرن کے پیچھے بہت دور نکل آیا تھا، آپ کا گھوڑا اور اس کے تعاقب میں بھیڑیے دیکھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سرحد سے کتنا باہر آ گئے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری سرحد میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایلک خان مر گیا ہے، امریز دانی نے کہا، زندہ تھا تو بھی مرا ہوا تھا، ہم اس کی جان کبھی کی نکال چکے تھے،
آپ کون ہیں؟ میرا تعلق ایلک خان کے خاندان سے ہے، لڑکی نے کہا۔ میرا نام امبرین ہے۔ تو آپ شہزادی ہیں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ پھر آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک عورت کے ساتھ طنزیہ یا دھمکی آمیز بات کروں۔ شہزادی امبرین، آپ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی جس میں انسان اچھے اور برے، دوست اور دشمن کو پہچان سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل سے سلطان محمود کی دشمنی نکال دیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی بتائیں کہ ایک مذہب کے دو انسان آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیں، امبرین نے کہا۔ مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ میرا خاندان مجھے پاگل کہا کرتا ہے، لیکن میں غزنی کی نفرت کی نہیں، محبت کی باتیں کیا کرتی ہوں۔ آج خدا نے شاید اسی کا انعام دیا ہے کہ مجھے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہمارے ایک دشمن کو ہماری سرحد کے اندر بھیج دیا ہے۔ اوہ میرے خدا، اگر آپ نہ آتے تو یہ بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کی سرحد کے اندر آ گیا ہوں۔ کیا میں آپ کا قیدی ہوں؟ نہیں، آپ مہمان ہیں، امبرین نے کہا۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے جلدی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ مجھے ڈھونڈ نہ رہے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں اور مسکراہٹ سے مسکراہٹ ٹکرائی۔ عمر یزدانی نے سرگوشی کی، خدا حافظ شہزادی، اور اس نے گھوڑا موڑا۔ گھوڑا چلا ہی تھا کہ اسے امبرین کی آواز سنائی دی۔ ٹھہریے، کل پھر آ سکیں گے؟ امبرین نے پوچھا۔ میں یہیں آ جاؤں گی۔ مجھے گرفتار کرنے کتنے آدمی آئیں گے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ امبرین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ آپ مجھ پر ایسا شک کر سکتے ہیں، امبرین نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کی چوکی تک آ جاؤں گی۔ میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا تو امبرین اسے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ عمر یزدانی نے خطرہ مول لیا اور اگلے روز وہیں چلا گیا جہاں اسے امبرین ملی تھی۔ اس ملاقات میں ان میں بے تکلفی پیدا ہو گئی، پھر ان کی ملاقات ہر روز ہونے لگی۔ 5-6 روز بعد کی ایک ملاقات میں امبرین کچھ گھبرائی سی تھی۔ مجھے تمہاری محبت لے آئی ہے، مگر اب ہم خطرے میں ہیں، امبرین نے کہا۔ اپنی ایک ملازمہ نے کل مجھے بتایا ہے کہ میرے ہر روز جنگل میں نکل جانے پر شک کیا جانے لگا ہے، اور ہو سکتا ہے میرا تعاقب کیا جائے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تمہارا فکر ہے۔ ذرا ہوشیار رہنا، اگر وہ آئیں گے تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تو تمہارے ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ کیا تم ساتھ لے چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو کیا میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں جو ہر روز سرحد پھلانگ کر اتنی دور خطرے میں آ جاتا ہوں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ انہیں کچھ اور کہنے اور سوچنے کا موقع نہ ملا، انہیں گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ وہ آ گئے ہیں، امبرین نے کہا۔ دیکھو، عمر یزدانی نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ 3 گھوڑ سوار کچھ دور سے نظر آ گئے۔ عمر یزدانی اور امبرین اپنے اپنے گھوڑوں پر تیزی سے سوار ہوئے۔ ان تینوں گھوڑ سواروں نے ایڑیں لگا دیں۔ عمر یزدانی اور امبرین نے گھوڑے دوڑا دیے۔ پیچھے سے 3 تیر اکٹھے آئے، جن میں سے 2 امبرین کے گھوڑے کی پیٹھ میں اتر گئے۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ عمر یزدانی نے دیکھ لیا، اس نے اپنا گھوڑا امبرین کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا اور ایک بازو امبرین کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر آ جائے۔ گھوڑوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ امبرین عمر یزدانی کے سہارے اس کے گھوڑے پر اس کے آگے آ گئی۔ اس کے قریب سے 3 تیر گزر گئے۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز اسے نشانے پر نہ لے سکیں۔ آگے چٹانیں آ گئیں۔ عمر یزدانی نے گھوڑا ان میں داخل کر دیا اور وہ محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر سرحد آ گئی اور وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ تعاقب میں آنے والے جانے کہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ 1 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اب سلطان محمود ہندوستان کو جا رہا تھا۔
اب اس نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ اجازت اس نے اس لیے دی تھی کہ اب وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اور وہاں فوج بھی رکھنی تھی۔ اس کے پیش نظر لاہور تھا، لیکن اس سے پہلے اسے مہاراجوں کے سر کچلنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ترلوچن پال اپنی فوج قنوج اور متھرا کے درمیان کہیں لے گیا ہے اور وہی دوسرے مہاراجوں کو متحد کرتا پھر رہا ہے۔